ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد، ثم الصلاۃ والسلام علی آلہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ہماری بات ہو رہی ہے صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں میں کہ صحیفہ سجادیہ کی جو دعائیں ہیں ان میں چند ایک امور جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں پہلا تو یہ ہے کہ ان دعاؤں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کو ذکر کیا گیا ہے، اللہ کی قدرت کو بیان کیا گیا ہے، اللہ کی تدبیر کا دعا میں ذکر کیا گیا ہے۔ دعا نمبر 6 تک ہم پہنچے تھے کہ 6 نمبر دعا جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، وہ ہم پڑھتے ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت اور طاقت کا جو ہے وہ جو مظاہرہ ہے، امام علیہ السلام نے اللہ کی قدرت اور طاقت کو کہ وسیع ہونے کو کچھ ان الفاظ میں بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی خلق اللیل والنہار بقوتہ۔ اللہ اکبر، حمد ہے اس اللہ کی جس نے دن اور رات کو اپنی قدرت و طاقت سے پیدا کیا، وَمَيَّزَ بَيْنَهُمَا بِقُدْرَتِهِ، اور فرماتے کہ اور اپنی قدرت کے ساتھ ان دونوں کے درمیان فرق کر دیا کہ دن اور ہے رات، اور ہے رات کو آسمان پہ ستارے ہوتے ہیں اور دن کو آسمان پہ سورج ہوا کرتا ہے۔ وَجَعَلَ لِكُلِّ مِنْهُمَا حَدًّا محدودا، اور پھر ان دونوں کے پھر ہر ایک کے لیے ایک حد مقرر کی ہے، ایک محدود مدت معین کی ہے کہ رات جو ہے وہ 10 گھنٹے کی ہے تو دن کیا ہے 14 گھنٹے کا ہے۔ اس طرح جو ہے وہ اللہ نے کیا ہے ہر ایک کے لیے، یعنی دن اور رات میں سے ہر ایک کے لیے خدا نے اپنی قدرت کے ساتھ حد بندی کر دی ہے کہ دن سردیوں میں 13 گھنٹے کا ہوگا تو رات سردیوں میں جو ہے وہ کیا کہیں 10 گھنٹے کی ہوگی، 11 گھنٹے کی ہوگی۔ اس طرح یولج کل واحد منہما فی صاحبہ، کیا کرتا ہے اللہ نے جب دن اور رات کے لیے حد بندی کر دی ہے تو پھر اللہ دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے اور رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے۔ صحیح، ادھر سے سورج غروب ہوتا ہے تو رات نمودار ہوتی ہے اور ادھر سے سورج طلوع ہوتا ہے تو رات ختم ہو جاتی ہے اور دن نمودار ہوتا ہے۔ یولج کل واحد منہما فی صاحبہ، ہر ایک یعنی دن اور رات میں سے ہر ایک کو اس میں داخل کر دیتا ہے، وَيُولِجُ صَاحِبَهُ فِيهِ، اور اس کے صاحب کو یعنی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، بِتَقْدِيرٍ مِّنْهُ لِلْعِبَادِ، اس تقدیر کے ساتھ، اس مقدار کے ساتھ جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کی ہے، کیا یغزوہم بہ وینشئہم علیہ، اتنی مقدار میں اللہ دن کو جو ہے دن کا حد بندی کرتا ہے اور رات کی حد بندی کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ کیا ہے اپنی نشو و نما قائم کر سکتے ہیں، وینشئہم علیہ، اور وہ اپنے کیا کہتے ہیں کہ پیدائش کا اور اپنے جو ہے وہ نشو و نما کا جس پر وہ سامان قائم کرتے ہیں، یعنی جس کے ذریعے سے اللہ بندوں کی نشو و نما اور ان کی پیدائش کا سامان مہیا کرتا ہے، یہ دن اور رات کی حد بندی سے۔
فخلق لهم اللیل، فخلق لهم اللیل، اللہ نے لوگوں کے لیے رات کو خلق کیا. کیوں؟ لیسکنوا فیہ من حرکات التعب و نہضات النصب، تاکہ کیوں اللہ نے رات کو خلق کیا؟ تاکہ وہ سکون حاصل کر سکیں، راحت حاصل کر سکیں مشقتوں کی حرکتوں سے، اور ونہبات نصب، اور خستہ اور زحمتوں کی خستہ حالیوں سے وہ سکون حاصل کر سکے. جو دن کو وہ زحمتیں اٹھاتے ہیں اور دن کو جو تعب و مشقت کرتے ہوئے حرکات کرتے رہتے ہیں، کبھی اس کام کے لیے ادھر جا رہا ہے، کبھی اس کام کے لیے ادھر جا رہا ہے، کبھی جو ہے نا وہ یہ زحمت کر رہا ہے، کبھی اپنے اہل و عیال کے لیے کوئی کسب کر رہا ہے، کبھی کوئی کسب کر رہا ہے. تو اس قسم کی زحمتوں اور اس قسم کی تعب و مشقت کی حرکات سے سکون میں اور راحت میں آنے کے لیے اللہ نے کیا کیا ہے؟ رات کو خلق کیا ہے. وَجَعَلَهُ لِبَاسًا لِيَلْبَسُوا مِنْ رَاحَتِهِ وَمَقَامِهِ، اور ایسا لباس اللہ نے رات کو عطا کیا ہے، ہاں ایسی پوشیدگی. راحت لباس میں انسان کا بدن پوشیدہ ہوتا ہے نا، یعنی ایسی پوشیدگی عطا کی ہے، ایسی تنہائی عطا کی ہے کہ جس لباس راحت کو پہن کر انسان جو ہے وہ سکون کرتا ہے. اسی لیے محققین فرماتے ہیں آپ دن کو 10 گھنٹے سوئیں، مگر رات کو اگر آپ 5 گھنٹے سکون کر لیں تو 5 گھنٹے کا سکون آپ کے 10 گھنٹے کے سکون کے برابر ہے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے رات کو پیدا ہی سکون کے لیے کیا ہے. وَجَعَلَهُ لِبَاسًا، اللہ نے رات کو ایسا لباس بنا دیا ہے. لِيَلْبَسُوا مِنْ رَاحَتِهِ وَمَقَامِهِ، سبحان اللہ، تاکہ وہ کیا کریں؟ تاکہ لِيَلْبَسُوا مِنْ رَاحَتِهِ وَمَقَامِهِ، تاکہ وہ رات کے ذریعے سے راحت اور مقام و سکون، یعنی مکان یعنی رات کی وجہ سے وہ سکون حاصل کر سکیں اور اپنے گھر میں محصور ہو کر جو ہے وہ کیا کریں؟ اپنا کیا کہتے ہیں کہ لیلبسوا من راحتہ ومقامہ، تاکہ وہ اپنے گھر میں رہ کر راحت اور سکون کا لباس پہن سکے. یہ معنی بنے گا. تو یہ کنایا ہے اس بات سے کہ اللہ نے رات کو خلق کیا تاکہ رات میں جو ہے وہ اللہ کے بندے سکون حاصل کر سکیں. فَيَكُونُ ذَلِكَ لَهُمْ جَمَامًا، فَيَكُونُ ذَلِكَ لَهُمْ جَمَامًا، یہ ہو جائے گا ان کے لیے، یہ رات ان کے لیے قرار دی گئی ہے. کیا؟ جمامن، راحت، وقوتاً، طاقت، لِيَنَالُوا بِهِ لَذَّةً وَشَهْوَةً، تاکہ اس رات کے ذریعے سے وہ اپنی لذت اور جو شہوت نفسانی ہے اس کو اپنے محرم کے ساتھ پورا کر سکے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی رخصتی ہوتی ہے کسی لڑکی کی شادی کے موقع پر تو رات کے وقت رخصتی ہوتی ہے، کیونکہ رات سکون اور لذت و شہوت کے لیے ہے، دن کام کاج کے لیے ہے. الی آخر ما یذکر من
فوائد خلق اللیل والنہار، آخر تک مولا نے کیا ہے رات اور دن کے فوائد کو ذکر کیا ہے۔ وما ينبغي ان يشكره الانسان من هذه النعم، اور چاہیے کہ انسان اس طرح کی نعمتوں کو دیکھتے ہوئے اللہ کے جو منعم حقیقی ہے اس کا شکر ادا کرے۔ وَتَقْرَأ أُسْلُوبًا آخَرًا فِي بَيَانِ أَنَّ جَمِيعَ الْأُمُورِ بِيَدِهِ تَعَالَى فِي الدُّعَاءِ سَبْعًا، کہتے ہیں 7ویں دعا میں آپ جائیں نا، وہاں آپ جو ہے وہ مولا کی یہ دعا پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ امام علیہ السلام نے ایک اور اسلوب کے ساتھ، ایک اور طریقے کے ساتھ، ایک نئے طریقے کے ساتھ اس بات کو ذکر کیا ہے کہ تمام کے تمام امور اللہ کی قدرت میں ہیں، تمام کے تمام امور پر مسیطر، تمام کے تمام امور پر حاوی، تمام کاموں کا پر حاوی وہ اللہ کی ذات ہے۔ کیسے؟ یعنی اگر کوئی انسان مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے تو مصیبتوں سے چھڑانے والا بھی خدا ہے اور مصیبتوں میں ڈالنے والا بھی خدا ہے۔ آئیں اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ بسا اوقات مصیبت میں جا پڑنا، مصیبت میں گھیر جانا، کس کا دل کرتا ہے کہ میں کسی مصیبت میں پھنس جاؤں، میں کسی قضیے میں۔ حضرت انسان تو ہمیشہ اپنی بھلائی چاہتا ہے، حضرت انسان تو چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ کیا ہو، راحت کی زندگی گزارے، لیکن بسا اوقات انسان سے ایسے کام ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ مصیبتوں میں گھر جاتا ہے۔ تو اس دعا میں 7ویں جو دعا ہے اس میں امام علیہ السلام یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ مصیبت میں گھر جانا بھی خدا کی طرف سے ہے اور مصیبت سے چھٹکارا حاصل ہونا بھی خدا کی طرف سے۔ یہ بسا اوقات انسان کے گناہوں کا کفارہ بھی ہوتا ہے، اور بسا اوقات جو ہے وہ انسان کے گناہ ہوتے ہیں کہ جو اس طرف لے کر آتے ہیں وہ اسباب بنتے ہیں۔ بسا اوقات مومن کا امتحان بھی ہوتا ہے، جس طرح کے انبیاء علیہ السلام طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار رہے ہیں، اور بھی بہت سے جو ہے وہ امور اور بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں، اسباب ہو سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان مصیبتوں میں گر جاتا ہے۔ تو امام کیا فرماتے ہیں؟ یا من تحل بہ عقد المکارہ، وہ اللہ کے جس کے ذریعے سے ناخوشگوار حالات کے عقدے کھل جاتے ہیں، اللہ کے ذریعے سے ناخوشگوار حالات خوشگوار حالات میں تبدیل ہوتے ہیں۔ وَيَوْمًا يُفْصَعُ بِهِ حَدُّ الشَّدَائِدِ، کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے جس کے ذریعے سے سختیوں کی حد بندی کو، سختیوں کی تیزی کو روکا جاتا ہے، یعنی انسان پر جو طرح طرح کی سختیاں آتی ہیں اسے روکنے والا کون ہے؟ اللہ۔ وَيَوْمًا يُلْتَمَسُ مِنْهُ الْمَخْرَجُ إِلَى رَوْحِ الْفَرَجِ، فرماتے وہ اللہ ہی ہے کہ جس سے وسعت اور اطمینان کی طرف جانے کا راستہ مانگا جاتا ہے۔ میرے اللہ میں رزق روزی کے حوالے سے تنگ ہوں، میرا اللہ تو ہی میرے لیے راستے ہموار کر دے، میرے رزق کے راستے ہموار کر دے، میری مشکلات کے حل ہونے کے راستوں کو ہموار کر دے۔ اس کے بعد ذلت لقدرتک الصعاب، امام زین العابدین تعلیم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مصیبتیں، مشکلیں، آسانیاں خدا کے سامنے نرم ہو جاتی ہیں، ذلت سرنگو ہو جاتی ہیں تیری لقدرت کا، تیری قدرت کی وجہ سے، الصعاب مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں تیری وجہ سے، تیری قدرت کی وجہ سے مصیبتیں۔ وَتَسَبَّبَتْ بِلُطْفِكَ الْأَسْبَابُ، تیرے لطف اور کرم کی وجہ سے ہی تو اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لطف و کرم نہ ہو تو انسان کو مشاکل سے نکلنے کے اسباب پیدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ مشکلات سے نکلنے کے اسباب کون پیدا کرتا ہے؟
اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ وَجَرَا بِقُدْرَتِكَ الْقَضَاءُ، فرماتے ہیں تیری وجہ سے، تیری قدرت کی وجہ سے فیصلے جاری ہوتے ہیں۔ اے اللہ تو ہی فیصلوں کو جاری کرنے والا ہے۔ وَمَضَتْ عَلَىٰ إِرَادَتِكَ الْأَشْيَاءُ، اور تیرے ہی ارادے سے تمام چیزیں چل رہی ہیں، تمام امور تیرے ارادے کے پابند ہیں۔ اللہ اکبر۔ فَهِيَ بِمَشِيَّتِكَ دُونَ قَوْلِكَ مُؤْتَمِرًا، فرماتے ہیں وہ تیری مشیت کی بلا کے پابند ہیں، تیری مشیت کی، تیری مشیت۔ فَهِيَ بِمَشِيَّتِكَ دُونَ قَوْلِكَ مُؤْتَمِرًا، یعنی وہ مأمور ہیں، اسباب جو ہیں وہ تیری مشیت کے معمور ہیں، تیرے قول کے نہیں۔ مشیت بس چاہنا، چاہنا بس تو چاہتا ہے تو تمام اسباب جو ہوتے ہیں وہ مہیا ہو جاتے ہیں۔ وَبِإِرَادَتِكَ دُونَ نَهْيِكَ مُنْزَجِرًا، وَبِإِرَادَتِكَ، اللہ اکبر، وَبِإِرَادَتِكَ دُونَ نَهْيِكَ منزجرا، تیرے ارادہ کے سامنے بغیر منع کیے ہوئے رکی ہوئی ہیں تو ہی ہے، اہم امور میں پکارا جاتا ہے۔ اچھا، وَبِإِرَادَتِكَ منزجرا دُونَ نَهْيِكَ، تیرے منع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تیرا ارادہ ہوتا ہے، تمام امور جو ہیں وہ رک جاتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی مشیت اور اللہ کا ارادہ کسی کام کے ہونے میں اور کسی کام کے نہ ہونے میں خدا کی مشیت اور اس کا ارادہ حاوی اور بھاری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ فلاں کام کر رہے ہیں، اس میں ہمارا کمال ہے، نہیں، آپ کا اور ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کے ارادے اور اس کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ یہ اسباب بن رہے ہیں تو اللہ کے ارادے اور اس کی مشیت سے ہو رہے ہیں۔ فلاں کام رکا ہوا ہے اس لیے کہ شاید میری وجہ سے کوتاہی ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اللہ کے ارادے اور اس کی مشیت سے فلاں کام رکا ہوا ہے، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالی چاہے تو دیر ہی نہیں لگتی اور سب کام ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کو نہیں کرنے کی یا اللہ کو کسی بات کے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بس اس کا ارادہ اور اس کی مشیت ہی کاموں کی انجام دہی میں اور کاموں کے رکنے میں کافی ہے۔ تو اس دعا میں امام علیہ السلام نے اس بات کو ذکر کیا، کیا ذکر کیا؟ اس بات کو ذکر فرمایا امام علیہ السلام نے کہ تمام کے تمام امور، کاموں کا رکنا، کاموں کا جاری ہونا، یہ تمام کے تمام امور بید اللہ تعالی، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس میں حضرت انسان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ آگے دوسرا جو امام علیہ السلام، ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے نا وہ ان دعاؤں میں تعریف کی گئی ہے اور اس بات کو ذکر کیا ہے کہ تمام کے تمام امور پر قدرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، مشیت اور ارادہ کے ماتحت تمام امور جو ہے وہ انجام دے جاتے ہیں اس کائنات میں، کہ چلانے میں اللہ کی مشیت اور اس کا قدرت جو ہے وہ کمال رکھتی ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ بیان الثانی، دوسرا کیا ہے؟ فرماتے دوسرا امر جو مرتب ہوتا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں پر، وہ یہ ہے بیان فضل اللہ تعالی علی العبد، اللہ نے جو اپنے بندوں پر فضل کیا ہے، وعجز، اس کو بیان کرنا ہے، وعجز العبد
ان اداء حقہ مہما بالغ فی الطاعت والعبادت والانقطاع الیہ تعالی، اور ان دعاؤں میں بیان کیا گیا ہے کہ بندہ جو ہے اپنا حق ادا کرنے سے عاجز ہے، جتنا بھی وہ اللہ کی اطاعت اور عبادت میں بڑھ جائے۔ اب بتائیں، مولا علی علیہ السلام سے بڑھ کر بھی کوئی مطیع اور عبادت گزار ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود بھی امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ما عبدتک حق عبادتک، اے اللہ تیری عبادت کا جو حق تھا وہ میں نے اب ادا نہیں کیا ہے۔ ہاں، ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام سے اصحاب نے عرض کی، مولا آپ اتنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اتنی کرتے ہیں، آپ تو معصوم ہیں۔ تو اس وقت امام علیہ السلام نے گریہ فرمایا اور فرمایا جاؤ میرے بابا، میرے جد امجد علی ابن ابی طالب کا صحیفہ عبادت اٹھا کر لے آؤ۔ جتنی عبادت میرے جد امجد علی ابن ابی طالب اللہ کی بارگاہ میں کیا کرتے تھے، اس کے مقابلے میں میری عبادت کچھ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس جو ہے امام کی دعاؤں میں اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جتنا بھی آپ اطاعت اور عبادت کی منزل پر پہنچ جائیں، پھر بھی اللہ کی حق کی عبودیت کو ادا نہیں کر سکتے۔ جتنا بھی آپ اللہ مخلوق سے منقطع ہو کر خدا کے بن جائیں، تب بھی حق کی عبودیت ادا نہیں ہوتی۔ جس طرح کے 37 نمبر دعا میں امام علیہ السلام نے ان الفاظ میں اس مطلب کو بیان کیا ہے۔ کیا مولا فرماتے ہیں اللہم ان احدا لا یبلغ من شکرک غایۃ الا حصل علیہ من احسانک ما یلزمہ شکرا، اے پروردگار کوئی ایک بھی تیرے شکر تک نہیں پہنچ سکتا، یعنی تیرے شکر کی انتہا تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، یعنی جتنا بھی کوئی شکر کرنا چاہے کرتا 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 زندگی گزر سکتی ہے، مگر تیرا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ الا ایک مقام ایسا ہے حاصل علیہ من احسان کا ما یلزمہ شکرن، کہ وہ تیرے ایک ایسے احسان کو حاصل کر لے کہ جو احسان پابند کرتا ہے کہ شکر ادا ہو گیا ہے، ورنہ انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں کہ ولا یبلغ مبلغا من طاعتک وان اجتہد، فرماتے ہیں جتنی بھی کوشش کر لو اللہ کی اطاعت میں حق کے اطاعت تک نہیں پہنچ سکتے۔ الا کان مقصرا دون استحقاقک بفضلک، مگر یہ کہ بندہ جو ہے وہ مقصر ہے، تقصیر کرنے والا ہے، مگر اللہ کے فضل اور اس کے فضل کا جو اللہ کا جو فضل ہے، دون استحقاق کب فضل الا کان مقصرا دون استحقاق کب فضل، مگر یہ کہ بندہ تو خدا کی اطاعت میں تقصیر کرنے والا ہے، مگر تیرے فضل کے استحقاق کو نہیں پا سکتا۔ فاشکر عبادک فاشکر عبادک عاجز عن شکرک، فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے تیری عبادت کا سب سے زیادہ شکر ادا کرنے والا، لوگوں کے نزدیک سب سے زیادہ تیرا شکر ادا کرنے والا بھی تیرے شکر سے عاجز ہے۔ وَأَعْبَدُهُمْ مُقَصِّرٌ عَنْ طاعتک، لوگوں کی نظر میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا بھی تیری اطاعت کا حق ادا کرنے میں مقصر ہے۔
سبحان اللہ. اسی لیے تو مولا نے فرمایا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہاں ما عبدت کا حق کا عبادت. علی جیسا امام کہہ رہا ہے اے اللہ جیسے تیری عبادت کرنے کا حق تھا وہ میں نے ادا نہیں کیا. جب علی جیسا اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا تو آپ اور ہم کیسے اللہ کی عبادت کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ جتنی بھی عبادت کریں کم ہے. نہ کہنا کبھی کہ میں نے حق عبودیت ادا کر دیا ہے. نہیں میرے دوست، حق عبودیت تو علی ابن ابی طالب بھی فرما رہے ہیں کہ میں ادا نہ کر سکا. آپ اور ہم کیسے حق عبودیت کے ادا کرنے کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس کے بعد باب سبب عظم یا عظم نعم اللہ علی العبد التی، اور اس نعمتوں کی وجہ سے جو اللہ نے اپنے عبد پر کی ہیں. لا تتناہی یعجز عن شکر، اتنی نعمتیں ہیں کہ اس کے شکر کی حد تک نہیں پہنچا جا سکتا. ہاں فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی ہم اللہ کی اتنی نعمتیں کہ اس کے شکر کرنے سے لا تتناہا، جسے شمار نہیں کیا جا سکتا. یعجز عن شکر ہی، حضرت انسان اس کا شکر ادا کرنے سے عاجز ہے. فَكَيْفَ إِذَا كَانَ يَعْصِيهِ مُجْتَرِئًا، کیسے وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے جرأت کے ساتھ. اللہ اکبر. فَمَهْمَا صَنَعَ بِعِدَائِذٍ، یعنی اس طرح. پس جب بھی کوئی حضرت انسان اس طرح کرتا ہے لا یستطیع ان یکفر عن معصیۃ واحدہ، تو پھر وہ قدرت نہیں رکھتا کہ وہ ایک معصیت کے حوالے سے بھی خدا سے معافی طلب کر سکے. وَهَذَا ما تصورہ فقرات الآتیۃ من الدعاء، یہ وہ باتیں ہیں کہ جنہیں آنے والے فقرات میں، جو دعا نمبر 16 کے فقرات ہیں اس میں اس طرح جو ہے وہ تصور کیا گیا ہے. یعنی هذا ما تصورہ الفقرات الآتیۃ من الدعاء، دعا نمبر 16 میں ان فقرات کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے. یا الہی. انشاءاللہ بقیہ مطلب کو آنے والے درس میں بیان کیا جائے گا. والحمدللہ رب العالمین.